بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 جون بروز بدھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، کروڑہا اس ذات بابرکات کے احسانات کہ اس کی خصوصی مہربانی سے آج پھر قرآن شریف کا سبق نصیب ہو رہا ہے۔ قرآن شریف کے پاکیزہ کلمات کل ہم نے 7ویں رکوع کی پاکیزہ آیات یہاں تک پڑھی تھی، یا پھر اس کے آگے توفیق باری تعالیٰ سے جتنا نصیب ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب پوچھیں آپ سے اے میرے حبیب علیہ السلام میرے بندے میرے متعلق، انہیں بتاؤ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا مجھ سے مانگتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانیں۔ ولیؤمنوا بی، اور ایمان لائیں مجھ پر، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جب حضور سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، انہیں کہہ دو میں بہت قریب ہوں۔ اس کی ایک تفصیل تو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے، شاہ میں ہوتا ہے بادشاہ یعنی بڑی رگ، اللہ پاک کی ذات بڑی رگ سے بھی قریب ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم ہمارے استاد مکرم فرماتے تھے، اللہ فرما میرے حبیب آپ سے سآلہ کا، آپ سے میرے متعلق سوال کریں کہ ہمارے پاک رب کی ذات کہاں موجود ہے، کہاں ہے، ہم اس کو کیسے پا سکتے ہیں۔ فرمایا انہیں کہہ دو فإنی قریب، وہ بہت قریب ہے، یعنی جو حضور کے قریب ہو گیا گویا وہ اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ سمجھا رہی بات؟ بارسوت اللہ دور نہیں ہے، ہم اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اس ذات پاک کو دور سمجھتے ہیں، یا یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ فرمایا وہ پاک ذات تجھ سے دور نہیں۔ فرمایا قبول کرتا ہے وہ دعائیں دعا کرنے والوں کی جب وہ اس سے دعا مانگتے ہیں۔ اذا دعانی، دعائیں قبول کرنا اللہ کی شان، شرط ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا اصول آتا۔ بعض وہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نہ جانے کیا کچھ سوچتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات میں سے فرمایا، انہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذکر الرجل یطیل السفر یمد یدہ الی السماء یا رب اشعث اغبر مطعمہ حرام، یعنی جو کھاتا ہے وہ حرام، ومشربہ حرام، جو پیتا ہے وہ بھی حرام، وملبسہ حرام، جو پہنتا ہے وہ بھی حرام، وغذی بالحرام، اور جو غذا کھاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ فأنا یستجاب لذلک، تو بتا تیری دعا کیسی قبول ہو؟ یعنی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، پریشان بال، جسم کا گرد آلود، کھانا پینا لباس سب حرام، اس پیٹ کی غذا بھی وہ بھی حرام ہے، تو وہ لاکھ پکارے دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ ایسے حرام خور کی دعا قبولی کے لائق کب ہے؟ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو فرمایا تھا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو رزق حلال کا اہتمام کیا کرو۔ دعا کی قبولیت کی ان شرائط کو ہم نے فراموش کر دیا، بلکہ ہم نے تو حلال اور حرام میں فرق کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اگر میں دعا قبول نہ ہو جاؤں تو مطلب تعجب نہیں ہے دعا، بلکہ
اگر قبول ہو جائے تو تعجب کیا کرو کہ میں نے تو کوئی پرہیز نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں دعائیں قبول کرتا ہوں جب مجھ سے مانگتے ہیں. انہیں چاہیے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، میرے حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، میری ذات پر صحیح ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں. آگے رمضان شریف کا باقی حصہ، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دیے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی ازواج یعنی عورتوں کے پاس جانا. آپ سمجھتے ہیں کہ شروع میں اس کی اجازت نہیں تھی. بہت سارے مسائل ہیں جن کی شروع میں اللہ نے اجازت نہیں دی تھی. اسی طرح رمضان شریف روزے کی حالت میں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں مل سکتے، مگر رات کو بھی اجازت نہیں تھی. تو اس سے ملنے سے مراد میاں بیوی کی وہ خاص ملاقات ہے. باقی آپ کٹھے رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے پانی لے کے پی سکتے ہیں کٹھے، نہیں خیر روزے کی حالت میں پانی تو، لیکن سارا دن آپ کٹھے گھر میں رہیں سہیں بات کریں کوئی حرج نہیں، لیکن خصوصی ملاقات سے منع فرما دیا. ٹھیک ہو گیا. مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں کو اجازت دے دی کہ رمضان کی راتوں میں تمہیں عورتوں کے لیے اللہ پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت دی. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. آگے فرمائے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے پردہ زینت و آرام، تم ان کے لیے پردہ زینت و آرام. یہ کتنا خوبصورت بیان ہے میرے پاک رب کا. آپ سمجھیں یہ جو لباس ہے ہمیں ہمارے جسم بے ٹھنگے جسم کو کس طرح ڈھانپ کے ہمیں خوبصورت بنا دیتا ہے. اچھا لباس بندے کو اور بھی اچھا لگاتا ہے. ہمارا پردہ ہے، گرمی سردی سے بچاتا ہے. لباس کی کتنی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. بڑی تشریح ہے اس کی، مختصر ہی سمجھو. ہمیں تو چونکہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہی جو محاورہ بولا جاتا ہے کہ ہم پر اللہ کا احسان ہے، بس تربیت کا فقدان ہے. تربیت نام کی کوئی شے نہیں. بہو جو آنے والی ہے لڑکی، اس کو گھر میں کہا جاتا ہے پتر کھا پی لے، تم چل نہیں تو ساس پوچھے گی. اس بچی کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ تیرا مقابلہ ایک ساس سے ہے. اسی طرح وہ جس کے پاس بہو بن کے آ رہی ہے، اس ماسی کو اس کے گھر والے سے کہتے ہیں ماسی جی کھا لو 4-5 دن، تھوڑی ساسا نو آ چلی ہے، سارا کچھ سانبھ لے گی. آپ کا تو یہ مذاق ہو رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ ادھر دونوں کے ذہن انتقامی انداز لیتے جا رہے ہیں. یہ بدلے کا سسٹم بنتا جا رہا ہے. پھر بہو کے آ جانے کے بعد اس گھر میں اگر مرغی بھی انڈا نہ دے تو قصور بہو کا ہی. دکان کا معاملہ خراب ہوا تو قصور بہو کا. بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے تو قصور بہو کا. پھر جیلی پیروں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں اگر ساس ہے تو وہ تعویذ بہو ڈالتی، اگر بہو ہے تو وہ ساس تعویذ ڈالتی. یہ تو بڑے خطرناک قسم کے مجرم لوگ ہیں. اس رشتے کا خیال کرو. اللہ پاک نے اس کو ایک دوسرے کا پردہ کرا دیا. استاد مکرم فرماتے تھے ایک دوسرے کے صرف جسمانی پردہ نہ سمجھو، تمام معاملات میں ایک دوسرے کا پردہ بن جاؤ. جب تم کٹھے ہو گئے ہو، تم اتنا قریب ہو کہ اتنا بندہ اپنی ماں بہن بیٹی کے قریب نہیں ہوتا جتنا میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے. تم ایک دوسرے کا صحیح پردہ بن جاؤ، ایک دوسرے کی ہر عیب کا پردہ بن جاؤ، ہر کمزوری کا پردہ بن جاؤ. یہ میاں بیوی کا اصل میں رشتہ ہے. جب تم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالو گے، ایک دوسرے کی عزت کو کرو گے برباد، تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں نہیں معاف کریں گے، مطلب کچھ کہیں گے. ہمیں یاد ہے کہ رشتہ ہوا تو کچھ 2-4 ماہ یا سال کے بعد وہ کہنے لگے جی، وہ کہتے تھے بچی بڑی چگی ہے، یہ ہے وہ، تو اس میں تو فلاں بھی کمزوری ہے، فلاں بھی کمزوری. تو میں نے ایسی بات کی، میں نے کہا وہ بچی مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کی بھی اس نے کافی کمزوریاں دیکھ لی. اب وہ میڈم ذرا ہنسنے لگی، شرمسار ہوئی، کہنے لگی یہ تو گل ہے. میں کیا ہم سارے کمزور لوگ ہیں، بہت ساری کمزوریاں ہیں، کوشش کرو کمزوریاں بھی دور کرو، لیکن ایک دوسرے کی بے پردگی کرنا، اس کے عیبوں کو کھول کے بیان کرنا، یہ میرے اللہ کو پسند نہیں. ایک دوسرے کی عزت بن جاؤ، لیکن اصلاح کی کوشش جاری رکھو، کیونکہ اصلاح کے ہم مستحق ہیں، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. ہم اصلاح کے بغیر چل نہیں سکتے. اصلاح بہت ہی اعلیٰ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے پردہ بنا دیا. تو یہ اپنی بیٹیوں بہنوں کو جو شادی شدہ بھی نہیں ان کو بھی سمجھاؤ، جو شادی شدہ ان کو بھی سمجھاؤ. ہر دو طرف سے زیادتی ہوتی ہے.
سسرال والے زیادتیاں کرتے ہیں اور کبھی بہو بیٹی بھی ان کو بندہ نہیں سمجھتی. زیادتی جدھر سے بھی ہو جاتی ہے ہمیں باز آنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو کتنا خوبصورت رنگ دیا، دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے. یہاں میاں بیوی کے حقوق برابر بیان کیے جا رہے ہیں. ایک ہے سربراہی، وہ تو آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں موجود ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. البتہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر رتبہ اور درجہ عطا فرمایا. لیکن حقوق کی بات آئی تو میاں بیوی کے حقوق برابر ہیں. اب ذرا آگے چلیں. جب عورت ماں بنی تو عورت کے حق میاں سے بہت زیادہ بڑھا دیے. رسول پاک کی حدیث ہے، آپ کو یاد ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یاد آ گئی نا حدیث؟ تو حضور نے فرمایا تھا امو کا، تیری ماں. اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ثم من، پھر اس کے بعد حضور نے پھر فرمایا امو کا، تیری ماں. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا پھر بھی تیری ماں. چوتھی مرتبہ فرمایا ابو کا، اب تیرا باپ بھی ہے. یعنی اس نے سلوک کے جب عورت ماں بنی تو اس کو حق باپ سے بھی زیادہ دیے گئے. سمجھ آ رہی؟ تو ہر صورت ان کے حقوق برابر ہیں. جب رہا مسئلہ کہ کوئی بھی سفر جاری ہو، سنت رسول کے مطابق کسی کو سربراہ بنانا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا یہ زندگی کا سفر ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. ہم نے اس سفر میں مرد کو عورت کا سربراہ بنایا. چونکہ مرد جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے، یہ زیادہ اہمیت رکھنے والا، اور اگر کوئی اچھی سوسائٹی میں بیٹھنے والا ہو تو یہ دانا بھی زیادہ ہوتا ہے. ہر صورت حقوق برابر ہے میاں بیوی کے. جب عورت ماں بنی تو حق زیادہ دے دیا. تو چونکہ زندگی کا ایک سفر ہے جس کے یہ دونوں مسافر بنے، تو اللہ پاک نے مرد کو رتبہ دیا. اور یہ مسائل بہت زیادہ ہیں اس کے ضمن میں. میاں بیوی دونوں جب ٹھیک کوئی جائز حکم دے رہے ہوں، دونوں حکم میں سے کوئی حکم شریعت پاک سے نہ ٹکرائے، تو بچے بچیاں یہ خیال سن لیں، باپ کہے یہ کرو، ماں کہے وہ کر لو، تو حکم شرع کے مطابق باپ کا حکم ماننا ضروری. بچوں کی جنت ماں کے قدموں میں ہے، الجنت تحت اقدام الامہات. اور یہ بھی کبھی پوچھنا کسی عالم سے کہ ماں کی جنت کہاں؟ ماں کی جنت اس کے باپ، بچوں کے باپ کے قدموں میں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ اس کا احترام کرے، بشرطے کہ وہ شوہر اپنی بیوی کو تنگ نہ کرے، اذیت نہ دے، دکھ نہ دے. اور یہاں یہ بات میں کہہ کے آگے چلتا ہوں، جو لوگ اپنی بیویوں کو دکھ دیتے مارتے ہیں، ان کو ادھر سے ادھر بھی بدلہ ملتا ہے، اگلے جہان بھی ملے گا. پھر ان کی بہنوں بیٹیوں کو دوسرے لوگ مارتے ہیں. جو اپنی بہو بیٹیوں کو دکھ دیتے ہیں، میرے جیسے بابے، ظاہر ہے ہم اب 50 سال کے ہو گئے ہیں، بابا کب ہو گئے، تو ایسے بابے جو اپنی بہو بیٹیوں کو دکھ دیتے ہیں، ان کو باز آنا چاہیے. ان کی بہو بہنوں بیٹیوں کو بھی اگلے گھروں میں اسی طرح دکھ دیا جا رہا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. قرآن پاک سورہ رحمان میں ہے جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہی احسان. اس لیے ان باتوں سے باز آنا ہے. اپنی بیویوں کو مارنا بالکل شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. پھر اپنی بہو بیٹیوں کو، یہ جو سسر درجے کے بابے ہیں، ان کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے، مینا بازی سے باز آ دینا چاہیے، نہیں دکھ دینا چاہیے. بس اتنا خیال کیا کرو جب ہم ان بچوں کی عمر کے تھے ہم کتنی غلطیاں کرتے تھے، تاکہ گزارا چلے. البتہ سمجھاتے رہیں اچھے انداز میں کہ دکھ نہ ہو، پریشان نہ ہو، وہ اپنے آپ کو بوجھ محسوس نہ کرے. ہماری پنجابی کا بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ کہنا تی نوں تے سمجھانا نوں نوں. یہ آپ اس پر غور تو کریں، کسی بابے کا کتنا زبردست، میں کہتا ہوں یہ اس کی صلاح ہے. جب سمجھو بہو بیٹی کو بات غلط کر رہی ہے، نماز نہیں پڑھتی، بتیاں جلائے رکھتی ہے یا کوئی اور غلطی کرتی ہے، تو کہو اپنی بیٹی کو اشارہ کرو کہ بیٹے دھیان رکھا کرو، جب واش روم سے آؤ تو لائٹ آف کیا کرو، فلاں کام اس طرح کیا کرو، تاکہ بہو کو ڈائریکٹ نہ کہیں اور بہو بیٹیاں بھی سمجھیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو محتاط رہ کے زندگی بسر کریں. اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارے لیے وہ پردہ زینت و آرام، تم ان کے لیے پردہ زینت و آرام ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے، انفسکم اپنے آپ سے، فتاب علیکم وعفا عنکم، پھر اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور تمہیں معاف فرما دیا. اس میں مختلف قسم کی خیانتیں ہیں. ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ راتوں کو شاید لوگ اس معاملے میں احتیاط نہیں ان سے ہو سکتا تھا، ایک اشارہ ادھر بھی جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ نے
فتاب علیکم تمہاری توبہ قبول فرمائی یعنی نظر رحمت فرمائی، وعفا عنکم اور معاف فرمایا تمہیں، فالآن باشروہن سو اب تم ان سے ملو ملاؤ، وابتغوا ما کتب اللہ لکم طلب کرو جو قسمت میں لکھا اللہ نے تمہارے لیے، یعنی اولاد نرینہ کا اشارہ، وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود یہاں تک ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا، من الخیط الاسود سیاہ ڈورے سے، من الفجر صبح کے وقت، ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر پورا کرو روزے کو رات تک، ولا تباشروہن اور نہ مباشرت کرو ان سے، وانتم عاکفون فی المساجد جبکہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ پاک کی حدیں ہیں، فلا تقربوها ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون اس طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ یتقون تقوی اختیار کرے، کیونکہ ان آیا مقدسہ میں ایک تو اجازت دی رمضان شریف کے راتوں کو میاں بیوی کی ملاقات، اور آگے سحری کھانے کا ہے، سفید ڈورا یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو تو آپ سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں صبح صادق، مساجد میں نقشہ اوقات نماز میں لکھا ہوتا ہے صبح صادق اور صبح کاذب، ان کو سچی سویر جسے کہتے ہیں، اس وقت اذانیں ہوتی ہیں اگر کوئی ذمہ دار مؤذن ہو، اور میں جب صبح صادق ہو تو کھانا پینا بند کر جو سیاہ ڈورے سے، اس سے یعنی جب پورا ہو جاتا ہے تو کیا نام ہے رات پوری ہو جاتی ہے تو پھر جو اس کو کہتے ہیں پو پھٹنا، اس کو صبح صادق وہ جو ایک ٹائم ہے اس کو کہا گیا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے، یعنی گھنی رات سے جب رات جانے لگے تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق، من الفجر اس فجر کے وقت، ثم اتم پھر اس روزے کو اتم الصیام الی اللیل روزے کو رات تک پورا کرو، اور اس دوران فرمایا ولا تباشروہن نہ مباشرت کرو ان سے انہی عورتوں سے، میاں بیوی کے رشتے کا اشارہ دیا جا رہا ہے، جب وانتم عاکفون فی المساجد جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ اب اعتکاف کے دوران عام بندہ اس بات کو شاید نہ جلدی سمجھ سکے، اعتکاف تو مسجدوں میں بیٹھے ہیں تو میاں بیوی کی ملاقات ہی نہیں، ہمارے استاد المکرم فرماتے تھے کہ بعض دفعہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والا اپنے گھر میں واش روم کے لیے اگر پیشاب وغیرہ کے لیے، چونکہ پہلے تو مسجدوں میں نہیں تھا تب بھی اس قسم کے یا دیگر اس کی تشریح میں بہت کچھ ہے، مختصر یہ ہے کہ دوران اعتکاف تم رات کو بھی بحیثیت میاں بیوی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، آگے فرمایا تلک حدود اللہ یہ میرے پاک رب کی حدیں ہیں، فلا تقربوها ان کو توڑنے کے قریب نہ جانا، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون اس طرح بیان فرماتا اللہ اپنی پاک آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ یتقون تقوی اختیار کر لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، آگے فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ آپس میں ناجائز طریقے سے اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت لے کر، الی الحکام حاکموں تک، لتاکلوا فریقا تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ، اموال الناس سے لوگوں کے مال کا، بالاسم گناہ یعنی ظلم سے، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ جائز نہیں یہ حرام۔ اس آیت پاک میں دوسروں کا مال جو ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور وہ مال میں سے دے کے رشوت حکام تک رسائی حاصل کر کے تاکہ ان کا آسرا اور مدد لے کے دوسرے لوگوں کا غریب یا امیر کا مال کھانا، فرمایا ایسا نہ کھانا یہ گناہ ہے ظلم ہے، اور تم جانتے ہو، وانتم تعلمون کیا جانتے ہو، تم یہ جانتے ہو کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ایک دوسرے کا مال کھانا ناجائز طریقے سے بڑا خطرناک قسم کا گناہ ہے جس سے بندے کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، نسلیں برباد اور بے ادب ہوتی ہیں اور اس کا قبر میں اور حشر میں بھگتنا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي دال زیر یادی عبادی عنی فإنی قریب، عنی عبادی یا ساکن آ رہا ہے نا، دال زیر یادی
عین زبر نون عن نون زیریہ نی، فا زبر فا الف زیر نون ان نون زیریہ نی، عبادی عنی فإنی قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، با پر پیش واو ساکن، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، نون زیر نین سین زبر الف بڑی مد، نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، يتقون لعلهم يتقون، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها، ها زبر الف چھوٹی مد ہا، بها إلى الحكام لتأكلوا، لام زر لی تا زبر الف مد تا کیونکہ حمزہ ہے، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون، پڑھیے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک تیرا شکر ہے، تیری توفیق سے کلام الہی کا یہ سبق نصیب ہوا۔ آج کے سبق میں آپ نے سنا اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا، میں بہت قریب ہوں، دعائیں قبول کرتا ہوں جب میرا بندہ کرتا ہے، میرے بندوں کو چاہیے وہ بھی میرے حکم مانیں، میری ذات پر پورا ایمان لائیں تاکہ ہدایت پا جائیں۔ پھر رمضان شریف کی راتوں میں میاں بیوی کو ملاقات کی اجازت دی گئی، پھر میاں بیوی کے رشتے کو بڑا خوبصورت نام دیا گیا، یہ ایک دوسرے کا لباس، پردہ، دونوں ایک دوسرے کا پردہ بن جائیں، تمام کمزوریوں کا پردہ بنے، کیونکہ ان کا ایک سفر ہے، اس سفر میں ایک دوسرے کا پردہ بن کے چلیں گے تو اللہ ہزار کروڑ مصیبتوں سے ان کو بچائے گا۔ اس سے درس ہے ان میاں بیویوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے جو ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو، رشتہ داروں بلکہ بعض وہ اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی اپنے شوہر کی کمزوریاں اور شوہر اپنی بیوی کی کمزوریاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو صاف کہہ دو تم دونوں قرآن شریف کی مخالفت، اللہ کے آرڈر کی مخالفت کر رہے ہو، ایک دوسرے کا پردہ بنو، زندگی گزارنے کا لطف آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے مسئلہ بیان فرمایا توبہ کی منظوری، پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کب روزہ رکھنا ہے، کب یعنی کھانا بند کرنا ہے، کب کھانا شروع کرنا ہے۔ آج کے سبق میں یہ پاکیزہ کلمات ہے، وہی بات جو روز کہتے ہیں، اس کی تشریح بڑی وسیع ہے، 4 گھنٹے بھی اس کی تشریح کریں تو اس کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے، البتہ جو عاجزانہ کوشش ہوئی اللہ قبول فرمائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، ان کلمات کا ثواب جو عطا کیا گیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نسبت پاک سے، حضور کے وسیلہ پاک سے، انبیاء، صلحاء، شہداء، تمام اہل ایمان کو اس کا ثواب، بالخصوص ہمارے والدین کی بخشش، وہ تیری جنت کے وارث بنے، ہمارے بچے بچیوں کو شرم و حیا، انہیں نماز اور قرآن شریف کا شوق عطا فرما، قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو، پوری انسانیت کو یا اللہ اس وبا سے بچا، میرے وطن پاکستان کی مولا خیر فرما، یا رب العالمین خیر و برکت فرما، یا اللہ خیر و برکت فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کر دے، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاکم اللہ فی الدارین۔